مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے، اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو سماعت کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرا، آپ کا، ہم سب کا اپنی بارگاہ میں جمع ہونا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج ہی ہمارے ایک حاجی صاحب، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، رب العالمین ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور اس پہ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں۔ یہ سورہ عصر مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے آدمی خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے والعصر کی تفسیر کے بارے میں کافی طویل گفتگو سماعت کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل، جسے آپ انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کہتے ہیں۔ اور اس زمانے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کا زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک کا زمانہ ہے، اور پھر ایک زمانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک کا سارا زمانہ وہ محبوب کا زمانہ ہے۔ تو اللہ نے محبوب کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور تیسرا فرمایا کہ والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے، کہ پورا نماز عصر کا جتنا وقت ہے اس وقت کی اللہ نے قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں کام کاج عروج پر ہوتا ہے، لوگ گرمی کی وجہ سے دوپہر میں کام سے پر نکلتے نہیں، مارکیٹ میں آتے نہیں، تو کہا کہ وہ جو عصر کا وقت ہے اس میں کام کاج، خرید و فروخت اپنے عروج پر ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرنا یہ نقصان سے بچنے والے لوگوں کی علامت ہے۔ اور ایک فرمایا نماز جو ہے نماز عصر کی قسم، ایک ہے مکمل نماز عصر کی قسم اور ایک ہے وقت عصر کے ساتھ ساتھ نماز عصر کی قسم، کہ جس میں انسان 4 سنتیں اور 4 فرض ادا کرتا ہے، اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں۔ ہماری نظر میں نقصان سے بچنے والے وہ لوگ تھے جو اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، ان کی زندگی کا ایم ہوتا ہے کہ میں 50,000 مہینے میں کما لوں، تو وہ یہ کمانے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں اپنی منزل کی اس عروج کو پہنچ چکا ہوں۔ کسی کی زندگی کا نقصان، خسارہ یہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان میں یہ سمجھتا ہے کہ ایک رائڈر ہے، بائک چلانے والا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ آج مجھے 1500 روپے بچانے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان چلانے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر آج میں نے 1000 روپے بنا لیے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میرا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ ہم تو اپنے اپنے اعتبار سے نقصان سے بچنے کی تعریف سمجھتے رہے، لیکن میرا رب انسان کو نقصان سے بچانے کی نشانیاں اور علامتیں یہ بیان نہیں فرما رہا۔ سائنسدان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میرا راکٹ سب سے اونچا چلا جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پائلٹ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ ریکارڈ قائم کر لوں، ورلڈ بک میں اپنا نام درج کروا دوں کہ میں نے بہت ٹائم میں اتنے علاقے سے اتنے علاقے کا سفر بہت مختصر سے وقت میں کر لیا ہے۔ نقصان اس چیز کا نام نہیں، بلکہ مسلمانوں کا نقصان اس چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے ایمان سے، عمل سے اور قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور ہو جائیں۔ فرمایا نقصان سے بچنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی،
وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ چار عمل جن کے اندر پائے جاتے ہیں، قرآن کی اس پیاری سی صورت کے فرمان کے مطابق وہ لوگ نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ تبھی صحابہ کرام علیہم رضوان مکی زندگی میں تھے تو آپ آپس کی ملاقات کے فوراً بعد اس صورت کی تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ جس میں اللہ رب العزت نے پورے دین اسلام کے حقوق، پورے دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے پیغام کو بیان کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز الا الذین آمنوا سے کر رہے ہیں کہ نقصان سے بچنے والے پہلا جو اس کے اندر عنصر ہوگا، علامت ہوگی، وہ ہے ایمان۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک موقع پر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن ان کے متعلق فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک سادہ سا مسلمان ایمان کی تعریف یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آؤں، کتابوں پر ایمان لے آؤں، رسولوں پر ایمان لے آؤں، فرشتوں پر ایمان لے آؤں، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آؤں، اور قیامت کے دن کے اٹھنے پر ایمان لے آؤں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ظاہری ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے، قیامت پر، انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن کے اٹھنے پر، قیامت کے دن کے قائم ہونے پر، سب پر ایمان لانا، یہ ظاہری ایمان ہے۔ لیکن قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ ظاہری ایمان لانے والے لوگ جو حضور کے زمانے کے تھے، ان کے متعلق قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس پیاری سی صورت میں نقصان سے بچنے والوں کی پہلی صفت یہی بیان کی کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، تم قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ فتح پر پہنچے جو کہ 26 پارے میں موجود ہے، سورہ محمد کی بعد والی سورت، فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی وَتُعَزِّرُوهُ، عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو۔ ایمان کا دوسرا نام حضور کی محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا، ان کی تعظیم اور ان کا احترام کرنا، یہ ہے اصل ایمان کا نام۔ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھے کہ ایمان نام ہے صرف حضور کو جاننے کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو تھوڑا بہت علم ہو دین اسلام کے بارے میں، تو کیا ابو لہب اور ابو جہل جو حضور کے چاچا تھے، کیا انہوں نے حضور کو نہ مانا تھا؟ وہ حضور کو جانتے تھے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن مانا تو حبشہ سے آئے ہوئے ایک غلام جسے امت اپنا پیشوا کہتی ہے، وہ سیدنا بلال حبشی ہے، کہ انہوں نے حضور کو صرف جانا نہیں بلکہ مانا۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ صرف جان لیں، نالج حاصل کر لیں۔ آپ کو تو پتا بھی ہوگا کہ وائٹ ہاؤس دنیا میں کوئی چیز ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے، لیکن آپ سے پوچھیں کہ بھائی وائٹ ہاؤس ہے کیا چیز، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے، بس اتنا پتا ہے کہ ہے کچھ۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ ماننے والا اگر فارس سے چل کر آتا ہے تو امت کا امام بن جاتا ہے، پھر اسے کوئی فارسی نہیں کہتا، پورا نام لیتا ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ابو لہب، ابو جہل خاندان کے بندے ہیں، قریب النسب ہیں، اور نسب کے اعتبار سے بھی قریش کے خاندان سے ہیں، لیکن انہیں احترام نہیں ملتا، انہیں عزت نہیں ملتی۔ اس تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حبشہ سے تعلق ہو، فارس سے تعلق ہو،
چین سے کسی کا تعلق ہو، کسی کا تعلق مصر سے ہو، شام سے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، اگر وہ رسول اللہ کے دامن میں آ کر چھپ جاتا ہے تو اللہ کسی کو ابو بکر بنا دیتا ہے، کسی کو عمر بنا دیتا ہے، کسی کو عثمان بنا دیتا ہے تو کسی کو علی بنا دیتا ہے، کسی کو بلال بنا دیتا ہے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے حضور کے زمانے میں سپر پاور ممالک قیصر و کسریٰ تھے، جس طرح آج امریکہ سمجھے جاتے ہیں، انگلینڈ سمجھے جاتے ہیں، کچھ لوگ چائنا کو مانتے ہیں کہ یہ سپر پاور لوگ ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت کے سپر پاور لوگوں کا نام، ان کے بادشاہوں کا نام، ان کے وزیروں کا نام آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہوں کہ بتاؤ، مدینے میں جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو اس وقت سب سے پہلے خوبصورت اذان کس نے دی؟ تو بچہ بچہ کھڑے ہو کر جواب دے گا، وہ سیدنا بلال حبشی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دولت کا آ جانا یا دولت کا مل جانا یا پھر اس دولت پر یا زمین پر حکومت کرنا، یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ نقصان سے بچنا نہیں ہے، بلکہ نقصان سے بچنا یہ ہے کہ انسان جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو قربان کر دے محمد مصطفیٰ کی ذات پر، ان کی عزت اور تعظیم پر، تو پھر اللہ اسے جو مرتبہ دیتا ہے، فرمایا وہی دراصل نقصان سے بچ کر کامیابی کی منزل کو پا لیتا ہے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا۔ آپ اس کے علاوہ اگر کسی بھی چیریٹی والے کو دیکھ لیں، کسی ویلفیئرز کو دیکھ لیں، کسی جو ہے فاؤنڈیشن والوں کو دیکھ لیں، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ایمان سے نہیں ہے، وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، لوگوں کو اچھی جو ہے ویل فیملی بھی پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں، لیکن ان کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے سینے میں حضور کی محبت ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے پڑوس میں موجود کسی غریب بچے کو 1 روپے کی ٹافی دلا دیں گے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ آپ کے سینے میں حضور کی محبت کی دولت موجود ہے، حضور کے عشق کی دولت موجود ہے۔ اسی دولت نے تو کسی کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مجھے بتائیے، ایک شخص جس کو دنیا میں کوئی نہ جانتا تھا، اسے کوئی پہچانتا نہ تھا، لیکن جب وہ حضور کے دامن میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری عالم میں علم والی نشستوں کے اندر اس کا نام ابو ہریرہ کے نام سے مشہور کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور کی غلامی کو قبول کر لیا۔ کوئی حذیفہ بن یمان بن جاتا ہے تو کوئی جو ہے وہ خالد بن ولید بن جاتا ہے۔ وہی خالد بن ولید جب کافروں کی طرف سے آتے تھے تو بہت کچھ پہن کر آتے تھے کہ کہیں جان نہ چلی جائے، لیکن جب فتح مکہ کے قریب سیدنا خالد بن ولید حضور پر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی زبانی یہ بشارت بھی دے دی کہ اب خالد خالد نہیں ہے، سیوف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور حضور سے محبت کیسی تھی کہ آپ اپنی ٹوپی کے اندر حضور کے بال مبارک شریف رکھا کرتے تھے۔ تو یہی تو ایمان ہے، یہی تو نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ چھوٹے سے 200-250 گز کے پلاٹ پر ہم اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دیں گے، ہر عمارت کو، ہر فلور کو ہم کرائے پر دے دیں گے، مہینہ 1,00,000-2,00,000 کرائے سے حاصل کر لیں گے، کارخانے بنا دیں گے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ نہ بابا نہ، پائلٹ کی کامیابی تو یہ ہو سکتی ہے، ایک تیراکی کی کامیابی تو وہ تیرنا ہو سکتا ہے، ایک کرکٹر کا اچھا کرکٹ کھیل لینا کامیابی تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کامیابی صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نام ہے۔ لہذا یہ بات ہمیں ماننی ہوگی۔ تو پہلا فرمایا الا الذین آمنوا، کہ ایمان لانے والا ہی نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس کی ہم ڈیفینیشن تھوڑی اور آسان کر دیں کہ ایک انسان ہے، اس کی گندی عادتیں لگ جاتی ہیں، سگریٹ پینے لگ جاتا ہے، نشہ کرنے لگ جاتا ہے، یا اور کوئی برائی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو قرآن شریف میرے سامنے ہے، منبر رسول بھی قریب ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عادت اس کے والدین کی طرف سے اس میں آئی ہے۔ کبھی بھی آپ کا باپ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ سگریٹ پیے، کبھی بھی آپ کے والد صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ کوئی نشہ آور چیز میں لگ جائے۔ یہ عادت لگتی ہے بری صحبت کی وجہ سے، غلط دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھنے کی وجہ سے، کہ آج شوقیہ کھا رہے ہیں، کل اس کا نشہ لگ جاتا ہے، آج شوقیہ نوجوان سگریٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، کل ان کی عادت بن جاتی ہے،
وہ نشے میں لگ جاتے ہیں، دن بدن اسٹیپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایمان والا نقصان سے بچتا ہے تو اصل ایمان نام ہے حضور کی محبت کا، تو صرف ایمان سے کام نہیں چل جائے گا۔ سورۃ العنکبوت، اللہ کا کلام 20ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، دوسری آیت، پہلی آیت فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کہ کیا ایمان والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کی جان چھٹ جائے گی، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا آزمایا رب العالمین کی طرف سے اپنوں کو ہی جایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو حضور کا بن چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے کہ کتنا کھڑا ہے، کتنا کھوٹا ہے، کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ ایک صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، کیونکہ ایمان کی تعریف وہ سمجھ چکے تھے کہ ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں پکا مومن ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا جاؤ تم جنتی ہو چکے ہو، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا آپ کے اعمال نہیں دیکھے کہ اچھا نماز پڑھی تھی، صبر کیا ہے، دین کی دعوت دی ہے، قرآن سمجھا ہے، نہ، بلکہ فرمایا کہ اب جس چیز کا تو نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر دلیل بھی دینی ہوگی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ میرے محبوب نے فرمایا جو تو کہہ رہا ہے اس میں تو سچا ہے۔ اس صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو آزمائش کے لیے تیار ہو جا۔ ہم اس آزمائش میں تو رونے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس آزمائش اور تکلیف کے اندر تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، ثمرات پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ کبھی بے اولاد ہوتا ہے، اولاد مل جاتی ہے تو اتنی نافرمان کہ مصلی پر بیٹھ بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے بدعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی خوف، کبھی پھلوں کی کمی یعنی رزق کی کمی، کہ کبھی شاہانہ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے بھی کچھ نہیں کھا سکتے، اور کبھی یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ فاقے کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ آزمائش ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پیارے حبیب آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جن پر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ واویلا نہیں مچاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرا رب فرماتا ہے میں ان پر درود بھیجتا ہوں، میں ان پر اپنی رحمتیں اتارتا ہوں، اپنا فضل کرتا ہوں۔ واولئک هم المہتدون، یہی تو اصل کامیاب اور ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ ہم تو کامیابی سمجھے تھے کہ بہترین ٹپ ٹاپ کپڑے پہن کر، کلف بھی میرا خراب نہیں ہونا چاہیے، کالر بھی میرا موٹا نہیں ہونا چاہیے اور مرنا نہیں چاہیے، لوگ مجھے جھک کر سلام کریں، کامیابی تو ہم اس میں سمجھ رہے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں اگر ہم تلاش کریں نا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایمان والا کون ہے؟ میں آپ سے سوال کروں ایمان والا وہ کون ہے، تو آپ کھڑے ہو کر مجھے ایمان مفصل کی تعریف سنا دیں گے، ایمان مجمل سنا دیں گے۔ لیکن میرے محبوب کو بھی پتا تھا کہ سوال کس انداز میں ہو رہا ہے اور یہ سوال آگے کیسے پہنچے گا۔ میرے محبوب سے سوال ہوا یا رسول اللہ ایمان والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان والا، سچا ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر آپ کے نام کی تسبیحیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر، گیدرنگ میں بیٹھ کر آپ کے والد کا نام بگاڑ رہے ہوں؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ چار بندے بیٹھ کر آپ کی انسلٹ کریں، آپ کی بے عزتی کریں، آپ کی عزت کو داؤ پر لے کر آئیں؟ جب آپ یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو یہ دوسرے مسلمان کے لیے ہم کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کا دل دکھاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار کو شہید کر دے، اینٹ سے اینٹ بجا دے، مسلمانوں کی نظر میں کتنا بڑا مجرم ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بڑا مجرم دنیا میں موجود ہے۔ فرمایا کعبے کی دیوار کو گرا دینا، منہدم کر دینا، اینٹ سے اینٹ بجا دینا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم وہ ہے
جو ایک مسلمان کا دل دکھا دیتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ تہجد پڑھیں، آپ نمازیں پڑھیں، کاروبار میں ڈنڈی ماریں۔ مومن تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا نقصان کسی کے سر پر ڈال دے۔ آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کاروبار میں اپنا نقصان چاہیں گے کہ آپ نے کسی کے یہاں پیسے انویسٹ کیے ہوں، آپ اس کا پیسہ کھا جائیں، یا آپ کا پیسہ وہ کھا جائے؟ جب آپ اپنے لیے برداشت نہیں کر رہے تو پھر مجھے بتائیے، تو پھر آپ کسی کا پیسہ کیوں کھا رہے ہیں؟ نہیں فرمایا میرے نبی نے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کرے، تبھی جا کر وہ کامل مومن بنے گا؟ تو لہذا ایمان کی دوسری تعریف یہ ہے کہ حضور کی غلامی کے ساتھ ساتھ حضور کے غلاموں کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھنا۔ فرمایا یہی انسان وہ ہے جو نقصان سے بچ جاتا ہے۔ ایمان کی دو تعریفیں ہم نے آج سمجھی ہیں۔ پہلی سورۃ الفتح کی آیت کے ساتھ کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان اللہ اور اس کے رسول کے نام، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم، نبی کا احترام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، ساری کائنات، بچوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، وقت سے بڑھ کر، اپنی پارٹی سے بڑھ کر حضور کی محبت کو سمجھنا اور حضور کی محبت میں جینا اور مرنا، یہ ایمان کا نام ہے۔ اور دوسرا، ہم نے حدیث پاک سے یہ بات سمجھی کہ نقصان سے بچنے والا وہ ہوتا ہے، سورۃ العصر کی تفسیر ہم سن رہے ہیں کہ نقصان سے بچنے والا وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آتا ہے، اور ایمان نام ہی اپنے آپ کو دیگر مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچانے کا نام ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سچا ایمان والا اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن ہم تو ایمان یہ سمجھے تھے کہ جی بڑی بڑی داڑھی رکھ لیں، جبے کبے پہن لیں، داڑھی رکھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیں، جبے پہن کر مسلمانوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہوں، ڈس رہے ہوں۔ ہم تو اس چیز کا نام سمجھے تھے۔ اس سے بہتر تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں اور وہ دھوکے بھی نہیں دیتے۔ ہاں، اگر کوئی داڑھی والا بھی دھوکہ دیتا ہے تو ڈبل مجرم ہے، اور داڑھی والا، بغیر داڑھی والا بھی دھوکہ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کی نظر میں مجرم ہے۔ لہذا نقصان سے بچنے کا جو پہلا اصول ہے سورۃ العصر کی تفسیر کے مطابق، وہ ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ لہذا آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور حضور کا عشق ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمائیں۔ کل کی مبارک شب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک رات ہے، 22 جمادی الثانی، بمطابق 13 دسمبر بروز ہفتہ ہماری اسی مسجد میں عشاء کی نماز سے متصل انشاءاللہ پروگرام ہوگا، جس میں درس قرآن پاک 21 پارے کا درس چل رہا ہے۔ کل کے درس میں الحمدللہ تقریباً 79 درس ہمارے ہو چکے ہیں۔ 79 درس میں ہم نے 20 پارے سماعت کر لیے ہیں۔ آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اب تک ایک مرتبہ بھی نہیں آئے، اور کچھ وہ ہیں جو ایک مرتبہ آئے، کچھ 2 مرتبہ، کچھ ریگولر والے بھی ہیں۔ قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آج آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور یہ اعلان ہو جائے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے، عشاء کی نماز میں جنازہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اگر یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرا میسج سمجھا، میں نے تجھے اپنا میسج دیا، تو نے میرا میسج کھول کر پڑھا، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہماری نشست میں آئیں، جہاں پر اس طرح کی نشستوں کا اہتمام ہو وہاں پر بھی جائیں، لیکن جہاں اتنے مختصر سے وقت میں ہم نے 20 پارے سماعت کر لیے، اور اب صرف اور صرف 35 دن باقی ہیں تکمیل قرآن میں۔ 16 جنوری کو انشاءاللہ ختم قرآن پاک ہو جائے گا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اگر یہ 35 دن بھی آپ روزانہ کی بنیاد پر 20 منٹ نہ نکال سکے تو میں سمجھتا ہوں نقصان تو کیا، نقصان سے بھی کوئی بڑا ورڈ ہو یا کوئی بڑا لفظ ہو وہ آپ پر فٹ ہوگا کہ آپ نے ابھی سنا کہ نقصان سے بچنے والے وہ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان سمجھایا بھی اسی کو جاتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، کل کی نشست میں آئیں، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا اپنی زندگی کا مقصد، ایم، معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیاوی بھی دینی بھی ہر اعتبار سے نقصان سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کاروبار تو چلتے رہیں گے، آپ جس دن جائیں گے نا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ بستر پر پڑے ہوں گے، آپ کا اپنا ہی چہیتا دوست
کاروبار میں مصروف ہوگا، اس کو خبر دی جا رہی ہوگی، وہ ایک ہی سوال کرے گا، بھائی جنازہ کب ہے؟ اچھا جنازہ اثر میں، چلو یار میں اثر میں پہنچ جاؤں گا، ابھی تو میں بہت مصروف ہوں نہیں آ سکتا۔ جس کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی تھکا دی، وہ آپ کے آخری دیدار میں نہیں آیا، صرف جنازے میں آ رہا ہے اور زبردستی آنکھ جو ہے وہ منہ کھلوا کر دکھوانے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے بتائیے پھر ایسی زندگی کا یا ایسے دوسرے کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ؟ آئیے رب کی رحمت کی طرف، کاروبار دھندا پانی اور جو ہے وہ ساری دولت کمانے کے اصول اور سارے ضابطے ادھر ہی رہ جائیں گے، کام آئے گا تو قرآن کا نور کام آئے گا، نماز کا نور کام آئے گا، حضور کی محبت ہمیں کام آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کل کی مبارک رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات ہے، اس رات میں بھی رب العالمین ہمیں خوب عبادت کرنے، انہیں ایصال ثواب کرنے اور شان صدیق اکبر کی اس محفل میں اول تا آخر گھر والوں کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔